بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محترم حضرات اور اسلامی ماؤں بہنوں، آج کی تراویح میں ہم نے چھٹا پارا مکمل کیا اور درس کے لیے اسی پارے کی سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آیت میں خطاب اہل ایمان سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایک ایسی قوم کو برپا کرے گا، یحبہم و یحبونہ. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ لوگ مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے، مومنوں کے حق میں بڑے نرم واقع ہوں گے، اور کافروں کے لیے یہ لوگ بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ لوگ خوف محسوس نہیں کریں گے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بڑی وسعتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. اب اس آیت کا معنی و مفہوم اور اس آیت سے کیا فوائد مستنبط ہوتے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو وارننگ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر تحذیر ہے. اور وارننگ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، دین سے پھر جاؤ گے، دین سے مرتد ہو جاؤ گے، اور میری عبادت نہیں کرو گے، میری اطاعت و فرما برداری سے تم مکر جاؤ گے، تو اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تمہارے مکر جانے سے
تمہارے عبادت نہ کرنے سے میری ذات پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت و فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی صفت غنا اور صفت بے نیازی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاطر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کی تم لوگ محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی غنا، صفت غنا کا یا اپنی صفت بے نیازی کا اظہار کیا ہے کہ سارے کے سارے بندے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک طویل حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بے نیازی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، اے میرے بندو تم میں کے اول سے لے کر آخر تک، تم میں سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، تمہارے انس اور تمہارے جن، یہ سارے کے سارے مل کر سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر چلے جائیں، تو تمہاری یہ پرہیزگاری، تمہاری یہ عبادتیں میرے ملک کے اندر، میری بادشاہت کے اندر کچھ بھی اضافہ کرنے والی نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا، تم میں سے اول سے لے کر آخر تک تمہارے انس اور تمہارے جن، یہ سارے کے سارے مل کر سب سے زیادہ بدکار، سب سے زیادہ گنہگار ہو جائیں، تو تب بھی تمہاری یہ بدکاریاں، تمہاری یہ گنہگاریاں میرے ملک میں، میری بادشاہت میں رتی برابر کمی کرنے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادتوں سے، بندوں کی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ بندوں کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی ہونے والی ہے۔ اللہ بندوں سے بے نیاز ہے۔ اسی صفت بے نیازی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ میرے دین سے پھر جاؤ گے، میری اطاعت و فرما برداری سے مکر جاؤ گے، تو اس سے مجھے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ،
اگر تم میرے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر برپا کرے گا جن کے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہوگی اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ پہلی صفت بتائی گئی۔ دوسری صفت بتائی گئی اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ لوگ مومنوں کے حق میں بڑے نرم دل، بڑے شفیق اور بڑے مہربان واقع ہوں گے۔ تیسری صفت بتائی گئی اعزۃ علی الکافرین، اور یہ لوگ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہوں گے۔ چوتھی صفت بتائی گئی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس سلسلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے یہ لوگ خوف محسوس نہیں کریں گے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو لائے گا ان بندوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں اس میں پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ محبت کریں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے، تو صفت محبت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے۔ اسماء و صفات کا جو باب ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جن جن صفات کو ثابت کیا گیا ہے، چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جن صفات کو ثابت کیا گیا ہے ہم ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تکییف کے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بندوں سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر محبت کرنے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر محبت کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ محبت بندوں کی محبت جیسی نہیں ہوگی۔ بندے جس طریقے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت اس طریقے کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی شان کے مطابق ہوگی، اللہ کے شایان شان ہوگی۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اسی طرح تمام ہی صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غضب کو ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو صفت رضا کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے صفات کے باب میں۔ اس سے ہٹ کر کچھ گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت نہیں کیا، سرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کو ثابت نہیں کیا۔ یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے جیسا کہ معتزلہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے چند صفات کو ثابت کیا، 7 یا 8 صفات کو ثابت کیا جنہیں ہم اشاعرہ کہتے ہیں، اور بقیہ صفات کو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا، مطلب قرآن و حدیث کے نصوص پر، کتاب و سنت کے نصوص پر اپنی عقل کو انہوں نے مقدم کیا۔ اس عقل کو مقدم کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر اسی صفت محبت کو لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفت محبت کو ثابت نہیں کرتے. کیوں ثابت نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کے درمیان محبت ہو سکتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے محبت کر سکتی ہے، مگر خالق مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا. یہ عقل کے خلاف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی نص آ جائے، کتاب و سنت کی بات آ جائے، تو وہاں پر ہم اپنی عقل کو ترجیح نہیں دیں گے. جو بات کتاب و سنت میں موجود ہے ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ہم اس بات کو تسلیم کریں گے. جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہیں کر سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت محبت کو ثابت نہیں کر سکتے، تو ان آیتوں کا معنی انہوں نے کیا لیا جن آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کئی آیتوں میں بتایا گیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے اور پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے. ان آیتوں کا معنی یہ لوگ بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں. اب محبت کا معنی وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ان سے اجر و ثواب کا ارادہ کرتا ہے. یہ مطلب ہے محبت کا. تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کو انہوں نے ترجیح دی. اپنی عقل کو انہوں نے کتاب و سنت پر مقدم کیا. اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہوئیں اور ان کی باتوں میں خود تناقض پیدا ہو گیا، ان کی باتیں خود آپس میں ٹکرانے لگی. تو اس لیے ایک مومن کا فرض ہے، ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی بات آ جائے، کتاب و سنت کی نص آ جائے، تو وہاں پر کتاب و سنت کی بات کو مان لیا جائے اور قسم قسم کی تعویلات نہ کی جائیں اور اس کے اوپر اپنی عقلی منطق نہ دوڑائیں. جہاں کتاب و سنت کی بات آتی ہے وہاں پر کتاب و سنت کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. تو پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرے گا اور یہ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت اونچی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اہل ایمان کی صفت یا اہل ایمان کی شان یہ بتائی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت ان کی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بہت نیکی کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں کیسے پیدا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 3 اسباب کا ذکر کیا ہے جو نہایت ہی اہم ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے. یہ 3 اسباب ایسے ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے. سب سے پہلا سبب انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ان نعمتوں کا احساس و شعور ہمارے اندر جاگے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے پناہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ایک انسان کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم اس بات کو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. آسمان و زمین کی ساری چیزوں سے ایک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمام کر دیا. یہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، نظر آنے والی نعمتیں بھی ہیں، ہاتھ پیر ہیں، مال و دولت ہے جو انسان کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور باطنی نعمتیں ہیں، انسان کی عقل ہے، انسان کی ذکا ہے، یہ سب باطنی نعمتیں ہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، ان نعمتوں کا احساس و شعور جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. دوسری چیز جس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان چیزوں سے انسان محبت کرنے لگے، اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان بندوں سے ایک انسان بھی محبت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہے، نماز پسند ہے، روزہ پسند ہے، تلاوت قرآن مجید پسند ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ساری نیکیاں اللہ کو پسند ہے. تو انسان ان نیکیوں سے محبت پیدا کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اسی طریقے سے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، انبیاء اللہ کو پسند ہیں، نیک بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، صالحین اللہ کو پسند ہیں. تو انبیاء سے، صالحین سے، ان تمام لوگوں سے محبت پیدا کی جائے اپنے دل میں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گی. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ تین اہم صفات ہیں، یہ تین اہم اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بتائی کہ یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. اور دوسری صفت بتائی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مومن بندوں کے اوپر نہایت ہی رحم دل ہوں گے اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے. اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی یہی صفت بتائی گئی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے جو صحابہ ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل واقع ہوئے ہیں. تو ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں رحم دل ہونا چاہیے، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں رحم دلی کا ثبوت دینا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے دوسرے، ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مومنوں پر بڑے رحم دل ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. اور اگلی صفت بتائی گئی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، مجاہدہ کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ لوگ خوف نہیں کھائیں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس چیز میں، اس راستے میں کچھ لوگ ملامت کرنے والے آئیں گے. ایک انسان دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، دین کے سلسلے میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو انسان کو ملامت کرنے والے لوگ بہت ہوں گے. انسان کے رشتہ داروں میں بھی ملامت کرنے والے ہوں گے، انسان کے دور کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ملامت کرنے والے ہوں گے. مگر دعوت کا کام، مجاہدے کا کام ایسا کام ہے کہ اس میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، کسی کی پرواہ نہ کی جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو صفات کا تذکرہ کیا گیا، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں پر رحم دل ہوں گے، ان کی جو صفات بتائی گئیں یہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے حساب سے جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر بڑی وسعتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت بڑی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر. اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے،
یہ بڑا فضل ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے, تو اللہ کی تمام ہی صفتیں اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اندر بہت زیادہ علم رکھتا ہے. تو یہ جو آیت ہے, اس آیت کے اندر جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بتائے ہیں, ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ اوصاف جن بندوں کے اندر ہوں گے ان بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت میں بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید کے ساتھ باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.